مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہوں. میں ثاقب سلیم آپ سب کی خدمت میں حاضر عزیز ہوں. ہمیشہ کی طرح آج پھر بہت اہم بات جس پر ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اور بات کریں گے. اور عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو روحانی کہتے ہیں اور جو مسیحی ہیں. ان کے لیے یہ ٹاپک جو ہے بہت زیادہ اہم ہے. آج کا ٹاپک جیسے اگر آپ ابھی دیکھ رہے ہیں تو میں نے اس کا ٹاپک لکھا روحانی جنگ. عزیزو یہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ اس سے ہم اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے ہیں. یہ اتنی خاص بات ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ بات جو ہے یہ مسیحی زندگی کی اس کو سیکھنا مسیحی زندگی کے پلرز میں سے ہے. خاص بات ہے یہ، اور وہ یہ ہے عزیزو کہ ہم روحانی جنگ میں ہیں یا نہیں ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، کیا ہم روحانی جنگ میں ہیں یا نہیں ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں عزیزو، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ روحانی جنگ میں ہیں یا نہیں ہیں تو اس کا سب سے پہلا جو اگر سب سے پہلے اس کا جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ ہم واقعی ہی روحانی جنگ میں ہیں. اگر آپ روحانی ہیں تو پھر آپ روحانی جنگ میں ہیں. روز ہر وقت اگر میں روحانی ہوں تو میں روحانی جنگ میں ہوں، ہر روز ہر وقت. وہ کیسے عزیزو؟ آپ جو کچھ فالو کر رہے ہیں، جو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ کلام کو فالو کر رہے ہیں، دیکھیں آپ کو جو کلام مقدس دیا گیا ہے، کلام مقدس میں یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے جو باتیں تم سے کہی وہ روح بھی ہیں اور زندگی بھی. اس کا مطلب کہ جو روحانی شخص ہے وہ روح کی باتوں کو فالو کرتا ہے. اور ہم کون سے روح کی باتوں کو فالو کرتے ہیں؟ خدا کے روح کی باتوں کو. یعنی جو خدا ہمیں سکھا رہا ہے ہم اسے فالو کرتے ہیں. یہ ایک سیکھنے کی بات ہے. اور عزیزو جب آپ روحانی ہیں تو پھر آپ روحانی باتوں میں چل رہے ہیں، آپ روح کو فالو کر رہے ہیں، روح کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی خدا کے روح کی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک روحانی جنگ میں بھی ہے. اب یہ روحانی جنگ کیا ہے عزیزو؟ آپ کے خلاف جتنے دنیا میں کام جو ہو رہے ہیں، یا میں آپ کے خلاف یا ہمارے خلاف نہیں کہوں گا، جتنے بھی دنیا میں ہمارے ارد گرد کام خدا کے کلام کے خلاف ہو رہے ہیں، وہ سب جو ہے وہ ہمارے خلاف بھی ہیں اور ہم ان کے خلاف روحانی جنگ میں. اب ہم کرتے کیا ہیں؟ مسیحی جو ہے وہ کنفیوز کہاں پر ہو جاتے ہیں؟ وہ اس روحانی جنگ کو جسمانی بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جو خدا کے کلام کو بھی ویسے نہیں جانتا ہے. نہ جاننے سے مراد یہ نہیں کہ وہ مسیحی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس نے جو ہے اپنی زندگی خدا کو بھی دی ہو سکتا ہے وہ خدمت میں بھی ہو، لیکن اس کا ذہن تبدیل نہ ہوا، وہ یہ بات نہ جانتا ہو کہ وہ ایک روحانی شخص ہے. کیونکہ جو روحانی شخص ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے روحانی طور پر چلنا ہے، روحانی چیزوں میں رہنا ہے، روحانی باتوں کے خیال میں رہنا، اور وہ خدا کی چیزیں ہیں. روحانی شخص جو ہے وہ ہمیشہ خدا کے کلام کو عزت دے گا، اس کے لیے ہی کام کرے گا اور اس کی عزت کے لیے اپنی عزت کو بھی قربان کرنا پسند کرے گا. لیکن جو شخص ابھی روحانی نہیں ہے بلکہ کمزور ہے تو میں اس کو یہ کہوں گا وہ ابھی تک جسمانی ہے. اس کا ذہن تبدیل، جس کا ذہن تبدیل نہیں ہے وہ جسمانی ہے. تو ایسا شخص جب آپ کے خلاف وہ بات کرے گا جو کلام مقدس نہیں کہتا ہے، یعنی جو آپ کے اندر ہے ہی نہیں سرے سے، تو آپ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے، یا یہ بھائی یا بہن، یا شاید وہ آپ کا ہسبینڈ یا آپ کی وائف جو ہے وہ آپ کی دشمن ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ایک بہت عزیزو سمجھنے کی اور حکمت کی بات ہے، اور میں یہ کہوں گا یہ روحانی دنیا میں بہت اہم بات ہے. لوگ اس بات کو لے کر جو ہے وہ بہت، ایون جو اپنے آپ کو روحانی کہتے ہیں، وہ جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر ابلیس جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں کیا ہمیں وہ روحانی دیکھتا ہے؟ کیا اس نے ہمیں روحانی بنایا ہے؟ پھر ہم یہ دیکھیں گے اگر ہم روحانی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اگر ہمارے ارد گرد جو ہر وقت صورتحال رہتی ہے عزیزو، آپ ہر وقت جو ہے ایسی صورتحال میں رہیں گے، ہر وقت جو خدا کے کلام کے خلاف ہے، لیکن ہم اپنے اندر یسوع مسیح کے ذریعے سے فاتح ہیں.
یہ بات ہمیں جاننا ضروری ہے. اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے عزیزو تو پھر ہم ابلیس سے مار کھائیں گے, کیونکہ عزیزو ابلیس اسی پر ہاتھ اٹھاتا ہے, اسی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے, اسی کو تکلیف پہنچاتا ہے جو ابھی تک اس بات کو جو خدا نے ظاہر کر دیا یسوع مسیح میں کلام مقدس میں وہ نہیں جانتا, تو پھر وہ مار کھاتا ہے. سو عزیزو روحانی لوگ جو اپنے آپ کو روحانی کہتے ہیں وہ کہاں پر مس کرتے ہیں, کہاں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس فضول کی جنگ میں, دنیاوی جنگ میں شامل کر لیتے ہیں اور پھر ابلیس سے مار کھاتے ہیں جب وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ روحانی ہے. اور عزیزو یہ لوگ کون نہیں جانتے ہیں کہ وہ روحانی ہے؟ وہ مسیحی لوگ جنہوں نے کلام مقدس کے ذریعے سے اپنا ذہن تبدیل نہیں کیا ہے. ان کے خلاف جب بھی کچھ ہوتا ہے, جن کا ذہن تبدیل نہیں ہوا, میں ان مسیحیوں کی بات کر رہا ہوں, ان کے خلاف جب بھی کچھ ہوتا ہے یہ ہمیشہ لوگوں کو اپنا دشمن جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی کاؤنسلنگ ہمیشہ ان لوگوں سے ہوتی ہے, یہ ان لوگوں کو موقع دیتے ہیں بات کرنے کا, اپنے آپ کو جو ہے مشورہ دینے کے لیے جو ان کی طرح روحانی نہیں ہے, جو ان کی طرح جن کا ذہن تبدیل نہیں ہوا. وہ ہمیشہ دنیاوی طریقے سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نے ہمیں حکمت نہیں دی کہ ہم نے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو بات چیت ہم کر رہے ہیں یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو مسئلے سلجھا رہے ہیں ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے بہت سادہ طریقے سے اسے حل نہیں کرنا چاہیے, نہیں عزیزو. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں یہ نہیں بات کر رہا, ہر ایک مسئلہ جو روحانی شخص کے خلاف آتا ہے اس کے پیچھے ہمیشہ ایک روحانی روٹ ہوتی ہے, روحانی جڑ ہوتی ہے, اور وہ روحانی جڑ ابلیس کی طرف سے آ رہی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے خدا روح ہے, ہم روح کے پیچھے چلنے والے ہیں. یہ جو روح جس کی ہم پرستش کر رہے ہیں, جس کے ہم نام کو اونچا کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے ہم اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنا چاہتے ہیں, جس کو ہم نے اپنی زندگی دے دی ہے, اس روح کے خلاف ایک روح ہے اور وہ شیطان کی روح ہے. اور عزیزو یہ جو روح ہے یہ آپ کے خلاف آئے گی, یہ آپ کے خلاف آ کر وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرے گی جس کے ذریعے سے وہ آپ کو خدا کے کلام سے ہٹا دے, اس کی تابع داری سے ہٹا دے. سو عزیزو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ہم ہر وقت جو ہے روحانی جنگ میں ہوتے ہیں, ہر وقت ہر لمحہ ہم روحانی جنگ میں ہوتے ہیں. جب آپ جاب میں جا رہے ہیں آپ روحانی جنگ میں ہیں. اب آپ کہیں گے عزیزو کہ یہ جنگ جو ہے عزیزو یہ تو روحانی جنگ ہے, ہم تو روح نہیں, ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ عزیزو یہ جنگ آلریڈی جیتی جا چکی ہے اور یہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جیتی. ہم اس جنگ کی جیت میں ہم نے صرف کھڑے رہنا ہے اور قائم رہنا ہے, اور ہم نے یسوع مسیح کا ہاتھ تھامے رہنا ہے. وہ کیسے؟ اس کی تابع داری سے. اب عزیزو کوئی شخص آپ کے خلاف آ گیا ہے, اور پہلے میں یہ بات ضرور کہوں گا, اگر کوئی شخص آپ کو کہہ رہا ہے کہ تیرے اندر یہ پرابلم ہے, تو اس سے پہلے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ شخص صحیح ہے یا غلط ہے, پہلے اپنے آپ کو چیک کر لیں, اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کیا یہ شخص واقعی جو ہے جو بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اس بات کو اپنے اندر جانچیں, اس بات کو اپنے اندر دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا واقعی آپ کے اندر جو ہے جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ اس بات کو جو ہے اپنے اندر ایک دفعہ چیک کریں. اور یہ کیسے آپ چیک کریں گے, کس طرح سے اپنے آپ کو جانچیں گے؟ کلام مقدس کو پڑھ کے, کلام مقدس کو دیکھ کے آپ اپنے آپ کو جانچیں گے کہ آپ ٹھیک ہیں یا غلط ہے. اور اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ رانگ ہے, تو عزیزو وہ شخص کوئی بھی ہے, چاہے وہ روحانی ہے یا نہیں ہے, اس شخص سے معافی مانگے, اس کے سامنے بھی اقرار کریں کہ آپ غلط ہیں, کیونکہ جہاں پہ آپ غلط ہیں خدا کا کلام کہیں نہیں کہتا کہ ہم نے اپنی غلطی کو چھپانا ہے. اور عزیزو جہاں پر ہم گناہ کرتے ہیں, جب ہم اپنی غلطیوں کو چھپاتے ہیں عزیزو یاد رکھیں ابلیس کو وہیں پر موقع ملتا ہے. ہم گناہ کر رہے ہیں جب ہم اپنی غلطی کو چھپا رہے ہیں. اور عزیزو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحی سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں, مسیحیوں کو, یہ بہت سے مسیحیوں کو جو خدا کے کلام سے صحیح طرح سے واقف نہیں, ان کو یہ بہت زیادہ شوق ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں, روحانی طور پر بہت ہمارے پاس جو ہے وہ گفٹس ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. لیکن عزیزو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں. کیونکہ جب آپ یہ جان جائیں گے کہ آپ کتنے کمزور ہیں, تو پھر آپ کسی زور آور پر بھروسہ کر سکیں گے, اور وہ زور آور جو ہے وہ خدا ہے. کیوں جو تھا وہ داؤد, خداوند کا بندہ داؤد جو ہے وہ خداوند کا ممسوح, کیوں جا کر جو ہے وہ
کامیاب ہو گیا اور وہ اس نے جاتی جولیت کو ختم کر دیا، اس کو مار ڈالا، صرف اس کی ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ وہ خدا کو دیکھ رہا تھا، وہ جاتی جولیت کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ روح میں جانتا تھا کہ خدا نے مجھے کس قدر جو ہے وہ روح میں طاقت دی ہے، کس قدر خدا نے مجھے جو ہے وہ قوت دی ہے، اس بات سے وہ واقف تھا، اسی لیے وہ خداوند پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ لڑنے چلا گیا۔ اور ساری اسرائیل جو خدا پر بھروسہ نہیں کر رہی تھی، وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایکچولی یہ روحانی جنگ ہے، جسمانی تو ان کے سامنے تھی لیکن ایک روحانی جنگ ہے، تو جب وہ روح میں جیت جائیں گے تو وہ جسم میں بھی جیت جائیں گے۔ لیکن عزیزو، ہم میں سے بہت سے لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ روحانی جو جسمانی جنگوں میں شریک ہو جاتے ہیں جو ہماری نہیں ہیں، اور روحانی جنگ میں قائم نہیں رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ فوراً سے جسم میں چلے جاتے ہیں، اور یاد رکھیں جسم میں ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جسم جو ہے خداوند یسوع مسیح نے اسے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں اسے اس کے ساتھ صلیب پر قربان ہونے دینا ہے۔ جسم جو ہے وہ اپنے بہتری چاہتا ہے، جسم ہمیشہ خود غرضی کی بات کرے گا، جسم ہمیشہ اپنی عزت کی بات کرے گا، جسم ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے خوش کرنے کی بات کرے گا، جسم ہمیشہ آرام میں رہنے کی بات کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مسیحی ہیں وہ کبھی آرام نہیں کر سکتے ہیں، وہ کبھی جو ہے وہ خداوند میں خوش نہیں ہو سکتے۔ وہ سب سے زیادہ اطمینان میں اگر کوئی شخص رہ سکتا ہے تو وہ مسیحی رہ سکتا ہے جو خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ روحانی ہے اور وہ روحانی جنگ اس کے لیے جیتی جا چکی ہے۔ یہ عزیزو اس بات کو یاد رکھیں۔ میں کلام مقدس میں سے ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ اس میسیج کو جلدی اس کا اختتام کروں اور جلدی سے ختم کروں۔ ہم دیکھیں گے عزیزو پولس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام، دوسرا خط اس کا، اور اس کا 10واں باب اور اس کی تیسری آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا۔ یہاں کچھ یوں مرکوم یہاں لکھا ہے، کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں۔ یہ وہی بات ہے جو ہم کریں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ آمین۔ یہ خیالات آپ کے اندر ہو سکتے ہیں جو مسیح کے خلاف سر اٹھا رہے ہیں، یہ روحانی چیزیں ہیں، یہ کسی کے ذریعے سے آپ کے خلاف آ سکتے ہیں۔ اور عزیزو، اگر آپ کے خلاف کوئی آ گیا اور آپ نے کلام مقدس میں دیکھ لیا کہ آپ اس ایریا میں بالکل ٹھیک ہے، یہ شخص جو ہے اسے ابلیس استعمال کر رہا ہے کہ یہ آپ کو ڈسٹرب کرے، آپ کو جو ہے آپ کے ذہن کو تبدیل کرے خدا کے کلام کے تعلق سے، آپ کو روحانی جنگ میں یہ ثابت کرے کہ آپ ہارے ہوئے ہیں، تو عزیزو سب سے پہلے ایک کام کرے، اس شخص کو محبت کے ساتھ جواب دیں، کیونکہ یسوع مسیح نے یہی طریقہ کار بتایا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح نے اناجیل میں ہمیں یہ سکھایا، متی کی انجیل میں لکھا کہ تم شریر کا مقابلہ نہ کرنا۔ اب شریر کسی کے ذریعے سے بھی شریر کون ہے؟ ابلیس۔ لوگ شریر نہیں ہیں، لیکن جو لوگ ابلیس کو موقع دیتے ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ اس شریر کے مانند بن جاتے ہیں، لیکن پیچھے وہ شریر ہی ہوتا ہے۔ ہم نے اس کا مقابلہ خود سے نہیں کرنا، کیونکہ مقابلہ خداوند یسوع مسیح کر چکے ہیں اور وہ جیت چکے ہیں۔ آپ محبت کے ذریعے سے غالب آ سکتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے اس شخص کو، اس بھائی یا بہن کو، یا جو بھی ہے وہ شخص، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو جواب دیں۔ اسی لیے لکھا ہے اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی پھیر دے۔ وہاں پر یہ نہیں لکھا تیری غلطی ہے تھی یا نہیں تھی، آپ صحیح بھی ہیں تب بھی ہمیں برداشت کرنا ہے۔ عزیزو، مسیحیت جو ہے وہ درد ختم کرنے کا نام نہیں ہے، یہ میں روحانی بات کر رہا ہوں، بلکہ یہ خدا کے طریقہ کار سے درد کو لے کر اپنے اندر اس کو مسیح یسوع کو ہاتھ میں دے دینے کا نام ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے آلریڈی ہمارے تمام درد جو ہے وہ برداشت کر لیے۔ عزیزو، آپ کیا کریں گے جب آپ محبت کے ساتھ اس شخص کے ساتھ ڈیل کریں گے، چاہے وہ جیسے بھی آپ کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، سب سے پہلے آپ اس کے پاس سے جائیں، پھر اس کے لیے دعا کریں کہ خداوند اس بھائی یا بہن کو آزاد کر، اور پھر اس کے پیچھے جو روحانی چیزیں ہیں اس کے لیے فتح کا اعلان کرنا شروع کریں۔ ان تمام ابلیس کی قوتوں کو باندھ دے جو آپ کے خلاف آ رہی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے
کہ ہم سانپوں بچھوؤں کو کچلیں گے اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آئیں. اور یہ ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم بہت زیادہ دعا کرتے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس پہ فخر نہیں کرنا کہ ہم بہت زیادہ دعا کرتے ہیں، بلکہ ہمیں اس بات پر فخر کرنا ہے کہ ہم مسیح یسوع کی فتح میں فاتح ہیں. ان تمام کوفتوں کو باندھے اور ان کے خلاف کھڑے ہو جائے، اور سب سے پہلے اس بھائی کے خلاف، اس بھائی کے لیے دعا کرنے کے بعد اپنے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے مضبوط کر، تاکہ میں وہ جیتی ہوئی جنگ جو تو نے آلریڈی جیت لی ہے اس میں میں قائم رہوں. اپنے لیے دعا کریں اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دیں، اور پھر وہ تمام تصورات کو ڈھانا شروع کریں دعا میں جو آپ کے خلاف سر اٹھا رہے ہیں، جو مسیح کی پہچان کے خلاف سر اٹھا رہے ہیں. عزیزو، جب کوئی شخص آپ کو خدا کے کلام کے خلاف جانے کے لیے کہہ رہا ہے تو وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. اس میں کمپرومائز نہ کریں، یہ بالکل غلط ہے. عزیزو، ڈھانا شروع کریں اور اس کے بعد عزیزو محبت کے ساتھ سب کے ساتھ چلتے رہیں. جو بھی آپ کے ارد گرد ہے یا کوئی آپ کے ساتھ جھگڑا بھی کر رہا ہے، آپ دیکھنا شروع کریں گے خدا صورتحال کو بدلنا شروع کر دے گا. اور اینڈ میں خداوند کے بندہ پالوس رسول کی مثال دوں گا، جو یہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں میں جو ہے وہ گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہم ہلاک نہیں ہوتے ہیں. اور وہ کہتا ہے ہم لوگ جو ہے وہ ہمیں بے عزت کرتے ہیں، ہم ان سے منت سماجت کرتے ہیں. وہ کیوں ایسے کر رہا تھا؟ کیونکہ اس کو پتا تھا یہ جو لوگ ایسا اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ نہیں جانتے وہ کیوں کر رہے ہیں. یسوع مسیح نے بھی یہی کہا، کیونکہ ابلیس انہیں استعمال کر رہا ہے. لیکن وہ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں، بلکہ ابلیس ہمارا دشمن ہے. ہم نے اصل دشمن کا مقابلہ کرنا ہے جو ان کے پیچھے ہے. ہم نے جیتی ہوئی روحانی جنگ میں قائم رہنا ہے. عزیزو، جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کبھی ٹینشن میں نہیں آئیں گے، آپ کبھی بھی جو ہے وہ پریشان نہیں ہوں گے. لیکن اگر عزیزو آپ اپنی جنگ کو جسمانی بنا لیں گے اور آپ روح میں سے نکل جائیں گے، خدا کے طریقہ کار کی تابع داری کرنا چھوڑ دیں گے، خدا کے کلام کی تابع داری کرنا چھوڑ دیں گے، تو عزیزو آپ پھر بہت پریشان ہو جائیں گے اور آپ اپنی زندگی میں نقصان اٹھائیں گے. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے میں کثرت سے برکت دے. عزیزو، اگر آپ کو یہ اس میسیج سے برکت ملی ہے تو آپ ضرور اسے شیئر کریں اپنے تمام محبت رکھنے والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں، عزیزوں، اقارب کے ساتھ. اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور مجھے ان باکس کریں. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.